فکر آخرت کی بات کر لیتے ہیں۔ فکر آخرت میں چاہوں گی کہ سب سے پہلے آپ ڈیفائن کر دیجئے کہ کیا مراد ہے، اور پھر آخرت کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں کیا ارشادات ہیں، فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زینب ابھی امتیاز آپا نے بڑی تفصیل کے ساتھ ایک ہمیں عقیدہ آخرت کے بارے میں بتایا۔ اب جب کسی چیز پہ عقیدہ مضبوط ہوگا تبھی اس کی فکر ہوگی۔ اگر عقیدہ ہی نہیں ڈیولپ ہوا، اگر آرٹیکلز آف فیتھ میں آپ کا یہ ایمان مکمل ہی نہیں ہوا کہ مجھے اس فانی دنیا کو چھوڑ کے اپنے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے کہ میں نے اس دنیا میں زندگی کیسے گزاری، وقت کیسے گزارا، دولت کیسے خرچ کی، جوانی کیسے صرف کی، تو جب تک یہ مجھے عقیدہ نہیں ہوگا مجھے فکر نہیں ہوگی۔ فکر عقیدے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اب یہ جو فکر ہے نا، یہ انسان کو تپتے ہوئے صحرا سے نکال کے نخلستانوں میں لے آتی ہے۔ یہی فکر ہے جو آپ کو انسانیت کی معراج پہ پہنچا دیتی ہے۔ یہی فکر ہے جو آپ کو انسان سے ہی انسان بننے کا درس دیتی ہے۔ یہی فکر ہے کہ اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات میں بنا کے پیدا کیا تو آپ اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو کے ثابت کرتے ہیں دنیا کی تمام مخلوقات کو کہ ہاں میرے رب نے مجھے اشرف بنایا تو میں اشرف ہوں۔ یہ فکر آپ کو اس معراج پہ پہنچاتی ہے۔ اب حدیث کی جو آپ نے بات کی تھی، سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں مومن کے لیے اس دنیا میں زندگی گزارنا ایسے ہے کہ کوئی مسافر یا اجنبی۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ دنیا کو ساری زندگی کا ٹھکانہ مت سمجھو۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں ایسے رہو، اسے ایسے سجاؤ، ایسے سوارو کہ گویا ساری زندگی یہاں گزارنی ہے، اور فکر آخرت ایسے کرو کہ اگلے پل چلے جانا ہے۔ مینز آپ کو بیلنس کر کے دنیا میں کیوں سجاؤ، کیوں سوارو، کیوں اچھی طرح رکھو کہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکو۔ یہ تھوڑی کہ بس اپنے محلات کھڑے کر لیے اور غریب کی جھوپڑی جو ہے وہ پانی میں بہہ گئی، یہ تو نہیں ہے۔ تم اگر اپنی زندگی سنوار رہے ہو تو فکر آخرت یہ چیز ہے کہ تم اپنے ساتھ جڑے ہوئے ہر شخص کی زندگی سنوارو۔ تم اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد نہیں بنا سکتے۔ تم اگر ڈوب رہے ہو اور تمہاری آنکھ کھلتی ہے، تمہیں احساس ہوتا ہے کہ میں ڈوب رہا ہوں، تو تمہیں اوپر نہیں آ جانا، تمہارے ساتھ جو شخص ڈوب رہے اس کو بھی کھینچ کے لانا ہے۔ یہ ہے فکر آخرت۔ تو سرکار علیہ السلام کی جو حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا کو بھی ہمیں اچھا اسی لیے بنانا ہے کہ ہم اپنی آخرت کو سنوار سکیں، اور آخرت کے لیے ہم جتنا سوچیں گے کہ اصحاب جو تھے سرکار علیہ السلام کے، وہ مسکراتے نہیں تھے بہت دفعہ، ان کو یہ ہوتا تھا کہ نہ جانے ہمارے ساتھ ہوگا کیا۔ سوچو جنہوں نے چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا، جنہوں نے جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا، جو آپ کی صحبت میں رہے، ان کو اس بات کا یقین نہیں ہوتا تھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عید آنے والی ہے، ہم میں سے کتنے لوگ یہ سوچیں گے کہ ہمارے روزے قبول ہوئے یا نہیں ہوئے۔ حضرت عمر عید والے دن حجرے سے باہر نہیں نکل رہے کہ عید کی نماز پڑھائے، رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اہل مدینہ پریشان کہ آج جو ہمارے خلیفہ ہیں وہ رو رہے ہیں۔ باہر نکلے، دریافت کرنے میں بتایا کہ عمر اتنا بے بس ہے کہ اتنا بھی نہیں جانتا کہ عمر کے روزے قبول ہو گئے، عید ہے یا وعید بن گئی۔ لیکن آج ہر مسلمان کے لیے واقعی ایک سوال ہے، انکلوڈنگ می اینڈ یو اینڈ ایوری ون، ہم میں سے کتنے لوگ عید والے دن یہ سوچتے ہیں کہ یہ عید تحفہ الہی ہے، یا ہمارے نماز روزے بظاہر ہم نے جو اپنے نیک عمل کیے وہ واپس پلٹ کے ہم کو اللہ رب العزت نے واپس دے دیے۔ یہ ہے فکر جو ہمیں کرنی ہے، اور اس فکر کے ساتھ جڑا ہوا ہے خوف الہی۔ ہر وہ شخص فکر کرتا ہے جسے خوف الہی ہے، جسے اس بات پہ یقین ہے کہ مجھے اپنے رب سے ملنا ہے۔ اور جب بادشاہ سے انسان ملتا ہے نا، ہم دنیاوی بادشاہوں سے بھی ملنے جاتے ہیں تو ہمارے اوپر ایک خوف طاری ہوتا ہے، کانفیڈنس شیک ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر تیاری نہیں ہوتی تو ہم سوچتے ہیں یہ نہ پوچھ لے، وہ نہ پوچھ لے۔ جب اس رب کی بارگاہ میں جانا ہے، اب اس پہ یقین رکھنا ہے، اور جب اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو سوچو کیا تیاری ہونا چاہیے، کیا دل کا عالم ہونا چاہیے، کیا یقین ہونا چاہیے، اور اللہ رب العزت کی ذات سے حسن ظن ضرور ہونا چاہیے کہ وہ میرا رب ہمیں بخش دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔